بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے علم ازل کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ ضیاءالعلوم پنچ کی 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں جو متعدد پروگرام شروع کیے گئے ہیں، ان میں ایک اہم پروگرام ان شخصیات سے آپ کا سامنا اور آپ کے روبرو کرانا مقصود ہے جو ضیاءالعلوم کی 50 سالہ تاریخ کے شاہد ہیں اور جنہوں نے اس علمی ادارے کو بنتے ابھرتے سنورتے دیکھا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ضلع پنچ کی ایک نامور شخصیت جو ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیں اور جن کا سماج میں ایک بڑا کردار رہا ہے، ایک بڑا نام رہا ہے، اور ان کی جو علمی اور سماجی جو خدمات ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ محترم جناب محمد مطلوب خان صاحب جو ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیں اور جنہوں نے جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں مختلف عہدوں پر رہ کر بہترین سرکاری خدمات بھی انجام دی ہیں، اور جن کا اس ادارے سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، بلکہ روز اول سے ہی اس ادارے کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق رہا ہے، اور بالخصوص بانی جامعہ مولانا غلام قادر صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہت طویل وقت گزرا ہے۔ تو آج ہم اسی پس منظر میں اپنے مہمان مکرم سے کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ تو محترم مطلوب صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو جامعہ کے اس 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں ہونے والے اس انٹرویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اور سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے مطلوب صاحب کہ جامعہ ضیاءالعلوم جو 1974 میں قائم ہوا اور 2024 میں وہ 50 سال مکمل کر چکا ہے، تو مطلوب صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بطور ایک بیوروکریٹ اور بطور ایک سماجی کارکن، اور آپ کا چونکہ سماجی و دینی مطالعہ بھی ہے اور آپ کی حالات پر بڑی گہری نظر رہی ہے، اپنے تجربات کی روشنی میں اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں ضیاءالعلوم نے اپنے قیام سے اب تک قوم کو کیا دیا، اور ضیاءالعلوم سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات، خاص طور سے جو ہمارا خطہ راجوری پنچ ہے جس کو خطہ پیر پنجال کہا جاتا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ضیاءالعلوم نے کیا تبدیلیاں لائیں، علمی، سماجی، دینی، ہر سطح پر کیا تبدیلیاں لائیں؟ سعید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑے حساس موضوع کی طرف کے لیے مجھے آپ نے مدعو کیا ہے۔ ضیاءالعلوم 1974 میں قائم ہوا۔ اس وقت میں کالج میں PUC یعنی 11ویں کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جہاں تک اس کے پہلے کے حالات کا تعلق ہے، بڑا سادہ زمانہ تھا، پسماندگی جو ہے وہ عروج پر تھی، دینی اعتبار سے دیکھیں آپ، ملی اعتبار سے۔ آج یہ لگتا ہے وہاں کہ وہ کیسا دور تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اب یقین مانیے، پرانے لوگ ہوا کرتے تھے جو مشکل سے قرآن پڑھتے تھے، مشکل سے جوڑ کر قرآن پڑھتے تھے، وہ تعلیم کہاں دیتے، گنتی کے تھے چاند ایک لوگ۔ گھروں میں جو تعلیم ملتی تھی نماز کی تو بڑی خال نماز پڑھی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارا گاؤں چنڈک، جس میں اب 6-7 جگہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، 2 آدمی آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے پنچ میں، وہ جمعہ پنچ میں ہی ہوتا تھا، جس میں سے ایک جو ہے وہ کبھی کبھی آتا تھا، ایک باقاعدگی سے آتا تھا، مجھے نام بھی ان کے یاد ہیں، بات طویل ہو جائے گی۔ تو یوں آپ دیکھ لیجئے کہ تراویح کا تو نام و نشان کہیں تھا ہی نہیں، نماز کوئی خال پڑھتا تھا۔ حافظ کا سنا کرتے تھے، جب بچپن کا دور تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے، ہمیں یہ پتا تھا کہ حافظ جو ہے کوئی قوم ہوتی ہے شاید، اچھا، تو باقی حافظ جو ہے کبھی ہم نے دیکھا نہیں اس زمانے میں۔ جامع مسجد پنچ جو ہے، اس میں جو مولانا نماز پڑھاتے تھے میر عالم شاہ، اللہ غریب کے رحمت کرے، سادہ لو آدمی تھے، کم لکھے پڑھے تھے، نماز پڑھاتے تھے لیکن خلوص بڑا تھا۔
تو لوگ آ کر جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے. 1974 میں جب ضیاء العلوم جو ہے قائم ہوا ہے تو وہ دور ایسا تھا کہ قائم ہوتے ہی مشکلات کے پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ کسی کی وہ نکتہ چینی کرنا میرا مقصود ہے، لیکن یہ ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے. 1974 سے ہی کام شروع ہو گیا. ہم یہاں اسپتال جاتے تھے تو کسی نے کہا جی کہ یہاں ایک مدرسہ قائم ہوا ہے. یہاں مسجد ہوا کرتی تھی، مسجد وہ ویران مسجد تھی. مسجد میں ایک کنواں تھا جس کنویں کا پانی بڑا میٹھا اور بڑا ٹھنڈا قسم کا، تو ساری بستی جو ہے وہ پانی استعمال کرتی تھی. یہاں پہلے میں نے دیکھا کہ اس وقت میں چھوٹا تھا، اللہ گری کے رحمت کرے، مولانا عبد الباقی صاحب جو ہے نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک دو بار میں نے نماز پڑھی. چھوٹی سی مسجد تھی، میرے خیال میں 3 صفیں اندر آ سکتی تھی، باقی کوئی سین میں تھے، لیکن اتنی نوبت نہیں آتی تھی کہ سین جو ہے وہ بھی نمازیوں سے بھر جائے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جب مولانا صاحب آئے ہیں یہاں پہ تو تب سے میں اس ضیاء العلوم جو ہے اس کی ساتھ جو حالات گزرے میں اس کے ساتھ منسلک ہو گیا. میں کیا منسلک ہوا، ہمارا خاندان سارا جو ہے اس سے منسلک ہو گیا. ایک امید کی کرن جو ہے وہ نظر آئی کہ یہاں کچھ انشاءاللہ اب ہونے والا ہے. پسماندگی جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، دینی اعتبار سے بھی. مذہبوں کا میل ملاپ ہندو مسلم بھائی چارہ تو نام کا تھا ہی، لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جس کا جو ہے وہ کوئی مشاہدہ ہو سکے کہ یہ لوگ سارے ملتے ہیں. سادگی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ کسی قسم کا نہیں تھا. بہرحال قیام کے بعد ہی مولانا صاحب نے جو کام شروع کیا ہے تو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کتنا سسٹمیٹیکلی یہ کام ہو رہا ہے. یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا. بہرحال جامع مسجد کی جب تعمیر کا کام شروع ہوا ہے تو یہ مسجد کو شہید کیا گیا. اتنی گہری اس کی بنیادیں جو ہیں وہ چلی گئی. اللہ گری کے رحمت کرے بابو رمضان صاحب وہ منسلک تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے نقشہ ایک دے دیا ہے کہ مسجد جو ہے اس طرح. آپ بات کر رہے ہیں مسجد بگیالہ کی؟ مسجد بگیالہ کی جب اس کی تعمیر نو کا کام شروع کیا. بالکل بالکل. اچھا، پہلی مسجد تھی نا وہی. اس کے بعد وہ بڑا خوشنما پتھر تھا اس کا، جو اب بھی کہیں کہیں ہمارے وہ چنڈک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پتھر یہ جہاں آپ بنا رہے ہیں بچوں کا مدرسہ، اس میں بھی وہ بلڈنگ پرانی بلڈنگ انہی پتھروں کی تھی. اسی پتھر جو ہے وہ استعمال ہوا تھا. بہرحال وہ کلچر پرانا کلچر تھا جو یہاں بھی دیکھا گیا. کام شروع ہوا تو اتنی گہرے دیواری وہ کھدائی شروع ہو گئی کہ سوچتا تھا آدمی کہ اللہ اس کو بھرے، اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا اور یہ کیا سلسلہ ہوگا. کنسٹرکشن کا وہ تعمیر کا جو ایک نیا طرز جو ہم نے دیکھا وہ پہلی بار دیکھا یہاں مولانا صاحب نے جو مسجد کا کام. تو اختلاف ہو گیا اللہ غری کے رحمت کرے بابو رمضان صاحب کا مولانا صاحب کے ساتھ. باؤ جی نے کہا کہ یہ آپ مسجد اس طریقے سے بنائیں جیسے میں کہتا ہوں. تو مولانا صاحب نے کہا یہ میں نے کاریگر لائے ہیں. کاریگر کیا سوکھے ہوئے بالکل سیاہ کالے بیچارے یو پی سے کاریگر آئے تھے. مجھے آج بھی اس کی وہ شبات بالکل آنکھوں کے سامنے. باپ کا نام تھا جمال الدین جی، اور بیٹے کا نام تھا عمر، دونوں باپ بیٹا ہے. جی جی. تو جب مولانا صاحب نے ان کو نقشہ دکھایا تو وہ کہنے لگے جی ہم ان پڑھ آدمی ہیں، ہم نقشہ وقشہ کچھ نہیں جانتے، ہم ایسے ہی بنائیں گے، ہم بناتے مسجدیں ہی ہیں. تو مولانا صاحب نے کہا جی یہ اتنے دور سے آئے ہیں تو اب توکل الی اللہ ہی ہے، ان پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، اللہ بنائے گا. اب یہ نقشے کے مطابق کیسے ہی بنائیں گے. باؤ جی کو اختلاف ہو گیا، وہ چلے گئے. اس کے بعد میرے خیال میں شاید مولانا صاحب کو پتہ ہو گیا وہ آئے یا نہیں آئے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں. جب کام شروع ہوا ہے اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ بہت زیادہ گہری کھود لی ہے، یہ بھریں گی کیسے بھرا جائے. بھری بھی جائے گی. اور دوسرا نقشہ جو بابو جی کہتے تھے وہ نقشہ اور تھا کوئی. اچھا اچھا. وہ اپنے حساب سے کوئی انہوں نے وہ تھے زمانے میں وہی ایک پنچ کی ایک تھے. جی. تو خیر جب یہ مسجد بننا شروع ہو گئی تو لوگ جو ہیں آ کر دن بھر دیکھتے رہتے تھے. وہ تیسی بھی پہلی بار ہم نے دیکھی، تیسی سے اینٹوں کو ٹک ٹک کرنا. بہرحال جب انہوں نے کنسٹرکشن شروع کی تو ماشاء اللہ وہ کیا چیز تھی. یہ تو مسجد کا ہے تعمیر کا. میں یہ کہوں گا کہ ضیاء العلوم نے کنسٹرکشن کے سلسلے میں بھی جو رول ادا کیا ہے وہ بھی ایک منفرد تھا. یہاں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مولانا صاحب کو ایک بار تقریر کر رہے تھے تو بڑی اچھی مجھے بات لگی. انہوں نے کہا جی ضیاء العلوم نے لوگوں کو کیا دیا یہ لوگ ہی بتائیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن ہم نے یہاں یہ ہے کہ مذہبی مقامات جو ہیں یہ
یہاں ان کے نزدیک جو ہے اوپلے لگائے جایا کرتے تھے جلانے کے لیے، کلچر ایسا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر عبادت گاہ جو ہے ایک نئے طریقے سے جو بنتی جا رہی ہے، دیکھ کر ضیاء العلوم کو۔ پر لوگ مسجد بننی تھی تو لوگ جو ہے بہت زیادہ جڑ گئے کہ انہوں نے تو کوئی نئی چیز جو ہے یہاں پہ بنائی۔ جہاں تک مذہبی تعلیم کا تعلق ہے وہ آیا ہے سب پر، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ایک وہ سوال میں اس بیچ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو خدمات بعد میں آپ بات کریں گے، تعلیمی خدمات کا آپ ذکر کرنے جا رہے تھے۔ مسجد بگیالہ جس کا نام بگیالہ ہے، چونکہ 1974 میں آپ لگ بھگ پی یو سی کا مطلب آپ 11th میں تھے تو جوان ہی تھے اس وقت آپ، تو چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بگیال خاندان ہوتا تھا، پھر وہ ہجرت کر کے چلا گیا اس پار، اور پھر اس کے بعد یہ ویران ہو گئی، پھر اسی میں جامعہ قائم ہوا۔ تو اس کی کچھ منظر کشی ہے آپ کو یاد ہے؟ 74 سے پہلے اس مسجد کا اور اس کنویں کو ذکر کیا، یہاں کیا حالات تھے؟ مسجد کے اندر کیا حالات کیا تھے؟ مسجد کے اندر کیا تھے جی؟ جانور بندھے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ اچھا، یہ تو سبھی کامنلی سبھی یہ بات کہتے ہیں کہ جانور وہاں بندھے ہوئے دیکھے۔ اچھا، خالی یہ مسجد نہیں، اور بھی مسجدیں جو ہیں، یہ نیچے جو مسجد ہے جیل کے نیچے، یہاں میں نے خود دیکھے جانور بندھے ہوئے۔ اللہ، تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ 47 کے بعد جو مسجد یہاں ویران ہو گئی تھی، اکثر مسجدوں کا یہی حال تھا کہ ویرانی کی وجہ سے وہاں یا جانور تھے یا تالا لگا رہا، یا پھر جانور اس میں۔ یہاں کوئی لوگ جو ہیں کئی بار تاش کھیلتے بھی نظر آئے میں نے، تاش بھی کھیلتے تھے لوگ جو ہیں، کبھی یوں بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی پانی پینے کے لیے آیا، کوئی کسی وجہ سے آیا تھا یہاں بیٹھ گیا، ہاسپٹل جاتے ہوئے کسی کو کوئی ٹائم گزارنا ہوگا تو وہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا یہاں۔ خالی یہ مسجد نہیں، یہ مسجد نظام الدین جو ہے یہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ اس میں بھی یہی تھا، اچھا، ویران تھی یہ مسجد جو ہے۔ یہ تو حال ہی میں چند سال ہو گئے، میں نے اکثر نمازیں وہاں پہ پڑھی ہیں، تو اس مسجد کا بھی یہی حال تھا، ساری مساجد کا یہی حال تھا۔ تو جہاں تک تعلیمی معیار کا تعلق ہے، تعلیم تو یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ ہم نے کبھی کیونکہ پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، مذہبی تعلیم کس طرح کی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک ٹیم ان کے پاس جو اس وقت مختصر ٹیم تھی لیکن ڈیڈیکیٹڈ تھے سارے۔ اس کے بعد جو قیادت تھی مولانا صاحب کی، مولانا صاحب کام کرنا بھی جانتے تھے، کام لینا بھی جانتے تھے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے کام پر لگایا کہ تھکن بھی محسوس نہیں کی، شوق سے جو ہے وہ کام، ایک آدمی جو ہے وہ کام اتنا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ٹیم سپرٹ تھی لوگوں میں کچھ کرنے کی، اور الحمدللہ انہوں نے کیا۔ جہاں تک تعلق ہے دینی معیار کا، تو مولانا صاحب کو میں نے خود دیکھا، میں اکثر آیا جایا کرتا تھا یہاں، بچوں کو تعلیم بڑے انہماک سے دیتے تھے خود۔ پھر جب پہلا یہاں سے حافظ نکلا ہے تو کسی نے کہا جی ایک حافظ جو ہے اس کو دستار بندی ہوئی۔ اب دستار بندی ایسی ہوتی تھی کہ جو حافظ نکلتا تھا وہ حافظ ہوتا تھا، وہ قرآن محراب میں سنایا کرتا تھا۔ ایسے دستار بندیاں تو ہوتی ہیں، دستار بندی ہوئی تو آتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے ایک الحمدللہ ایک فوج حفاظ کرام کی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اپنی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد جو میرے خیال میں اس مسجد سے بھی پرانی شاید ہوگی۔ اچھا، جب ہمارے آبا و اجداد کہیں آئے ہیں، اب وہ مسجد جو ہے شہید کر کے اثر نو ہم نے بنائی ہے، تو وہ مسجد بھی ویران تھی۔ اچھا، 47 میں وہ مسجد جلا دی گئی تھی، اچھا، اس کے بعد ویران تھی۔ بہرحال اس کو ٹین وغیرہ ہم نے جب ڈالی، خال کوئی نماز پڑھتا تھا، کوئی کبھی کسی کو دل آیا تو نماز، چٹائیاں پرانی بچھی ہوئی تھی تو نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ اس ضیاء العلوم کا فیض جو ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ اندھیرے کا دور تھا، ضیاء العلوم آیا تو روشنی ہو گئی، روشنی چکا چوند پھیل گئی۔ اور میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں، الحمدللہ جہاں وہ پرانی چٹائیاں بھی مجھے یاد ہیں، مسجد بھی تو اب حال ہی میں بنائی ہے ہم نے، نماز کوئی پڑھنا، اب الحمدللہ وہ حافظ جو ہم سوچتے تھے یہ قوم کے لحاظ سے حافظ ہوا کرتے ہیں، تو وہ حافظ جو ہیں الحمدللہ کتنے سال سے جو ہے ہم قرآن سنتے ہیں اور ماشاءاللہ کیا سیر ہو جاتے ہیں۔ خالی یہ نہیں، ضیاء العلوم جو ہے وہ پنچ کا تعارف نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا تعارف نہیں ہے، یہ ملک کا تعارف نہیں ہے، بیرون ملک بھی اس کی شعائیں جو ہیں پہنچی ہیں۔ میں اگر نام لینا شروع کروں گا، بڑے بڑے عہدوں پر لوگ جو ہیں بیرون ملک جو ہیں وہ بھی فائز ہیں۔ ویلی میں آپ دیکھ لیجئے، ویلی میں آپ بہت سی مساجد جو ہیں پنچ کے حفاظ کرام جو ہیں وہ قرآن سناتے ہیں۔ بالکل۔ ایک بار میں نے اپنی سروس جو ہے گیسٹڈ آفیسر جب میں بنا تو میں پلوامہ سے میں نے آغاز کیا تھا، تو ایک بار میں یہاں جا رہا تھا تو ایک لڑکا ہے
کہا جناب وہ آپ کا تحفہ ہے میرے پاس. میں نے کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا جی غلام محمد تانترے نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. میں نے کہا آپ کون؟ کہا میں وہاں قرآن سناتا تھا. غلام محمد تانترے ایک چپراسی تھا جو بڑا انٹیلیجنٹ قسم کا آدمی تھا. میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کلرک بنایا. بڑا غریب گھر کا تھا. تو اس نے جب نماز تو پڑھتا تھا. بھائی کہاں کے ہو؟ پونچھ کے ہو. مطلوب صاحب کو جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں. کہا جب گھر جاؤ گے تو میں آپ کو تحفہ دوں گا. تو وہ تحفہ اس نے ایک توڑا بادام کا لایا. آپ دیکھیے کہ ضیاء العلوم کے پروڈکٹ کہاں کہاں فیض حاصل کر رہے ہیں لوگ. پھر خالی یہ نہیں ہے، عصری تعلیم دیکھ لیجئے. دینی تعلیم تو اللہ مولانا صاحب کا سایہ تا دیر ہم قائم دائم رکھے. ایسے ایسے علماء کو یہاں پہ لایا گیا. مولانا شاہین جمالی جب آئے یہاں بیان ہوا، مجھے یاد ہے ان کا بیان تھا ظہر تک غیر مسلم جس میں ہندوؤں اور سکھوں کی کثیر تعداد تھی یہاں موجود تھے. تو ان کے اسرار پر عصر سے مغرب کی دوسری نشست جو ہیں خالی ان کے اسرار پر جو ہیں مولانا شاہین جمالی اللہ گری کے رحمت فرمائے تو انہوں نے بیان کیا ہے. وہ بیان کیسا تھا؟ بیان بھائی چارے کا تھا. آپ دیکھ لیجئے یہ ضیاء العلوم نے جو ترقی کی ہے کسی ایک اسپیکٹ جو ہیں وہ روشن نہیں ہے، سارے اسپیکٹ ہی روشن ہیں. یہ بھی راز کھلتا ہے انسان کو کہ جو انسان اپنے ذہن کو فارغ کرتا ہے ہر قسم کی تخریب کاری سے وہ آگے نکل سکتا ہے. کیونکہ ذہن تو ذہن ہی ہوتا ہے نا. اس ذہن میں آپ تخریب کاری بنو گے تو تخریب کاری جو ہے وہ اس کا رواج ہوگا. اگر اس کو ذہن کو خالی رکھو گے، تعمیر کی طرف لے جاؤ گے. جب بھی میں تو الحمدللہ نماز تو ادھر ہی پڑھتے تھے، جب بھی بیان ہوتا تھا مولانا صاحب کا تو دنیا جو ہے وہ بس آتی تھی. تو نماز تو جمعہ کی پڑھنی ہوتی تھی، دوسرا مولانا صاحب کا بیان. اس بیان میں جو ہے تعمیر ہی تعمیر تھی. کسی کی دل آزاری نہیں تھی، تخریب کاری نہیں تھی، گالی گلوچ نہیں تھی. تو کوئی تنازعات وغیرہ کچھ نہیں، خالی مسائل اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا بس رجحان پیدا کیا ہے. جس کا ثمرہ یہ ہے کہ جس سمت میں مولانا صاحب لگے رہے اللہ تعالیٰ نے راہیں جو ہیں وہ کشادہ کی. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ضیاء العلوم جو ہے ایک چھوٹے مدرسے سے ایک تحریک جامعہ بھی بنا اور تحریک بھی بن گئی. دوسری طرف دیکھیے ہندو مسلم بھائی چارہ. ایک تو ہوتا ہے دکھاوے کا، اندر انسان کے کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو. وہ بھائی چارہ جو ہے وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں دوست وہ ہے جو مشکل کے وقت میں کام آئے. تو مولانا صاحب کیونکہ دل سے جو کام کرتے تھے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہندو مسلم نے وہ پیار دیا مولانا صاحب کو، وہ پیار دیا جس کا مشاہدہ جو ہے بہت سارے وقتوں میں ہم نے دیکھا ہے. اور جب بھی کہیں بھی کسی ہندو، کسی مسلمان، کسی سکھ، کسی عیسائی، کسی آدمی پر مصیبت کا وقت آیا تو مولانا صاحب جو ہے وہ چٹان کی طرح جو ہے کھڑے ہو گئے. تو بھرپور ان کے ساتھ جو ہے تعامل کیا. اب میں گنوں گا اگر تو بڑا وقت لگا. شٹی سنگھ پورہ میں کیا ہوا تھا؟ مولانا صاحب نے اپنی امداد وہاں پہنچائی. زلزلے کے متاثرین کہیں بھی ہوں، برف باری لورن میں ہوئی تو کتنے متاثرین وہاں تو امداد یہاں سے چلے گی. یہاں سکھ بھائیوں کا یہاں نگالی صاحب میں کوئی پروگرام تھا، جب مہمان اتنے آ گئے تو ضیاء العلوم نے اپنے سارے دروازے جو ہیں ان کے لیے کھول خندہ پیشانی سے مہمان نوازی کا وہ جو ہے سبق انہوں نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس کے نتائج جو ہیں. اور آج بھی پونچھ کا جو بھائی چارہ ہے ہندو مسلم سکھ جو ہیں، جہاں تک ضیاء العلوم کا تعلق ہے، دل و جان سے ضیاء العلوم کو بھی چاہتے ہیں اور مولانا صاحب کو بھی چاہتے ہیں. اور اگر دیکھیں گے آپ اس سے بڑھ کر مدارس جو ہیں اس کا جال بچھایا گیا. کتنے مدارس، اب زیادہ تفصیل مجھے پتہ نہیں، لیکن کتنے مدارس جو ہیں بہت سارے گاؤں میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں. کتنی مساجد جو ہیں ضیاء العلوم نے بنائی ہیں جہاں پر کوئی بنا نہیں سکتے تھے. مالی لحاظ آپ دیکھیے پونچھ تو پونچھ ہے نا، یہاں کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، لوگوں کی مالی حالات اتنی اچھی نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ جہاں ضرورت تھی مساجد کی وہاں مساجد جو ہیں کثیر تعداد میں مولانا صاحب نے بنائی. تو آج یہ لگتا ہے آپ دیکھیے جہاں تک عمارتوں کا تعلق ہے، میرے خیال میں ریاست جموں کشمیر میں کوئی ادارہ اتنا بڑا فعال نہیں ہے جہاں تک کنسٹرکشن کا تعلق ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے سارے رول خود ہی نبھائے.
استاد بھی رہے، سفیر بھی رہے. یہاں اعتکاف جب ہوتا تھا مولانا صاحب، سب سے پہلے مجھے یاد ہے جب یہ مسجد شہید ہو گئی، زلزلے کی نظر ہو گئی، مسجد کی حالت جو ہے وہ قسم قدسی کی سی تھی. میں یہاں پر آیا تو وہاں کافی کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں اعتکاف کرتے تھے، جن میں مولانا منیر صاحب بھی تھے. میں خیر سب کو ملا جا کر، تو مولانا منیر صاحب نے ایک بات کہی، یہ تو اعلیٰ ایمان کی علامت ہے. انہوں نے کہا جی کہ حالت اس کی بڑی خستہ تھی، تو مشورہ یہ ہوا کہ اس سال جو ہے اعتکاف کہاں پہ کیا جائے. تو مولانا صاحب بھی نہیں مانے، سب نے کہا نہیں جی کوئی پتہ نہیں اس مسجد کا کیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ اعتکاف نہیں کریں گے. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے اعتکاف ہوگا تو ادھر ہی ہوگا. یہ جو مسجد آپ رونا روتے ہو نا کہ مسجد جو ہے یہ ہائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسجد شہید ہو گئی، یہ اللہ پاک نے خود شہید کی ہے کہ یہ مسجد ناکافی ہے، اس کو از سرے نو بناؤ تھوڑی بڑی کر کے، اور اعتکاف ہوگا تو ادھر ہی ہوگا. اتنے لوگ تھے میرے خیال میں، نیچے والا جو فلور تھا وہاں بھی اوپر بھی، تو 50-60 لوگ جو ہیں وہ اعتکاف کر رہے تھے. آج جب ضیاء العلوم کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ میں سنتا بھی رہتا ہوں، آج اسٹیٹ کی تو بات ہی نہیں، ملک کی تو بات ہی نہیں، باہر حج کرنے جاؤ تو وہاں بھی لوگ جو ہیں مولانا صاحب کا بھی پوچھتے ہیں، اور ضیاء العلوم کے بڑے فخر سے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں. یعنی اپنے ملک سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ خود پوچھتے ہیں جی اس طرح کا کوئی ادارہ ہے. یہاں اللہ نے وہ وقت ہمیں دکھایا کہ پار کے لوگ جو ہیں جب یہاں پہ آنا جانا شروع ہوا تو جو بھی آتا تھا تو کہتا تھا جی پونچھ میں ہم آئے ہیں تو ہمیں ضیاء العلوم بتاؤ جی کہاں ہے. اب کشمیر سے لوگ ہیں، میرے دوست بھی ایک بار ادھر آئے تو کہنے لگے جی پونچھ میں ہمیں ضیاء العلوم جانا. میں نے کہا یار خود جاؤ. میرے دوست آئے تھے چند 1-2 سال پہلے، وہ ایک لڑکا ان کا امریکہ میں تھا وہ پروفیسر، وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو جا کر انہوں نے کہا جی ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اس طرح کا ادارہ پونچھ میں. جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، امریکہ میں جو پروفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ پونچھ میں اور یہ ادارہ. تو بہرحال اس کی باتیں آپ کتنی کرو گے، یہ ایک داستان ہے جو میرے خیال میں گھنٹوں میں آپ بیٹھے رہو. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت قلبی شکران.